بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور فضیلت چھپی ہوتی ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت کا طریقہ الگ الگ نمازوں میں مختلف ہوتا ہے، خاص کر ان رکعت والی نمازوں میں جیسے کہ مغرب، عشاء اور ظہر، عصر۔ امام 2 رکعت میں زور سے اور 2 رکعت میں آہستہ سے تلاوت کرتا ہے۔ اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اور کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن، حدیث اور علماء کی تصریح کی روشنی میں تفصیل سے پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 1، زور سے اور آہستہ تلاوت کرنے کا طریقہ اور ثبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ کچھ نمازوں میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے اور کچھ میں آہستہ۔ زور سے تلاوت کی جانے والی نمازیں: جہری نمازیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، جمعہ، عید اور تراویح کی نماز، استسقاء، بارش کی دعا کی نماز اور خسوف، چند گرہن کی نماز۔ آہستہ تلاوت کی جانے والی نمازیں: سری نمازیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی آخری 1 رکعت، عشاء کی آخری 2 رکعتیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں آہستہ قرات فرماتے تھے اور مغرب، عشاء اور فجر میں زور سے تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں زور سے جہری تلاوت کرتے تھے، جبکہ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ تلاوت فرماتے تھے۔ زور سے اور آہستہ تلاوت کرنے کی حکمتیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کچھ نمازوں میں زور سے تلاوت کی جاتی ہے اور کچھ میں نہیں؟ اس پر علماء کرام نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ فجر، مغرب اور عشاء کا وقت ایسا ہوتا ہے جب عام طور پر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے دماغ کو تازگی اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں زور سے قرآن سننے سے دھیان بہتر لگتا ہے اور عبادت میں لذت بڑھتی ہے۔ ظہر اور عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے جب لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دن کی روشنی ہوتی ہے اور عام طور پر اس وقت آوازوں کا اثر کم ہوتا ہے، اس لیے ان وقتوں میں نماز کو آہستہ پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جب انسان اکیلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آہستہ پڑھنے سے اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ گہرائی سے سوچ سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کے وقت عام طور پر لوگ اپنے دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت تلاوت آہستہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر ہر نماز میں زور سے تلاوت ہوتی تو لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی، خاص کر ان حالات میں جب کوئی بیمار ہو یا کوئی آرام کرنا چاہتا ہو۔ اسی طرح اگر ہر نماز میں آہستہ تلاوت ہوتی تو مسجد میں اکٹھا ہو کر امام کی تلاوت سننے کا لطف نہ ملتا۔ زور سے تلاوت کرنے سے نماز میں امام کے ذریعے قرآن سننے کی عادت بنی رہتی ہے، جس سے امت کو قرآن یاد رکھنے اور تلاوت کے صحیح طریقے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آہستہ تلاوت کرنے سے لوگوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ وہ خود بھی قرآن کو سمجھ کر تسلی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زور سے تلاوت کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ اسے غور سے سنیں اور سیکھیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، اپنی نماز میں نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت دھیمے، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اپناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زور سے اور آہستہ پڑھنے دونوں میں حکمتیں ہیں اور دونوں طریقے اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ تلاوت کرنا اور فجر، مغرب اور عشاء میں زور سے تلاوت کرنا
ایک مستحکم سنت ہے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کے ذریعے تواتر کے ساتھ امت میں چلا آ رہا ہے۔ اس کا مقصد امت کے لیے آسانی، وقت کے حساب سے تلاوت کی مناسبت اور عبادت میں توجہ کو بہتر بنانا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں اس عمل کی تصدیق کرتے ہیں اور علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔